शादी होती है ना, शादी महीना पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, कपड़े ले आओ, जूते ले आओ, ये कर लो वो कर लो। और भाइयों रमज़ान की कोई तैयारी नहीं, इतना बाबरकत महीना आ रहा है उसकी कोई तैयारी नहीं। ईद की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं लेकिन रमज़ान की तैयारी नहीं। हालांकि ईद क्या है, बेसिकली ईद क्यों मनाते हैं हम, ईद क्या है? हम रमज़ान में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करते हैं और इस खुशी में हम ईद मनाते हैं कि हमने सारा महीना रोज़े रखे, अल्लाह की इबादत की, तस्बीहां की, ठीक है, अल्लाह ताला को राज़ी किया। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक दिन दिया है कि आप इस दिन खुशी मनाओ। बेसिकली ईद है ही उसी की है जिसका रमज़ान अच्छा गुजरा है, ठीक है। तो हम ईद की तैयारियां पहले शुरू कर देते हैं लेकिन रमज़ान की कोई तैयारी नहीं हमारी। हालांकि ईद बाद में आनी है, ठीक है, वो तो एक इनाम है हमें, एक रिज़ल्ट है, एक नतीजा कह लें कि सारा महीना जो है हमने रोज़े रखे, अल्लाह को राज़ी किया, तो फिर उसके बाद ईद है। हमने कभी ऐसा किया कि रिज़ल्ट की तैयारी कर रहे हैं, नतीजे की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी इम्तिहान की होती है, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी की जाती है। लेकिन हम ईद की तो तैयारियां पहले से कर रहे हैं कि दर्जियों ने कपड़े नहीं पकड़ने, ठीक है, शॉपिंग पहले से कर लें, रश बहुत हो जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ पहले आ रही है, इतना बाबरकत महीना जिसकी वजह से हमें ईद का दिन मिला, उसकी तैयारी नहीं है। ईद को तो छोड़ें, बड़ी ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग अभी से जानवर ले आए, मंडी बड़ी हाई हो जाएगी, महंगे हो जाएंगे जानवर, अभी से ले आए। मेरे दोस्त कई अभी से जानवर ले आए हैं जी, हम 2-3 माह जो है ना इन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे तो ईद पे जो है ना वो हम इसकी कुर्बानी करेंगे, क्योंकि उस वक्त जो है ना वो जानवर बहुत महंगे हो जाएंगे। बड़ी ईद अभी 2-3 माह बाद है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन रमज़ान की तैयारी नहीं है। हाँ भाइयों, रमज़ान की भी तैयारी है, तो आइए आपको बताते हैं रमज़ान की क्या तैयारियाँ हैं। वंस चैनल के साथ मैं हूँ मोहम्मद अंस। तो आइए बताते हैं आपको रमज़ान की क्या तैयारियाँ हैं। पहले आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैंने यूट्यूब पे रमज़ान की तैयारी लिखा ना, रमज़ान की तैयारी के बारे में वीडियोस देखना चाहिए, तो उसमें वीडियोस आ रही हैं रमज़ान की प्रिपरेशन के, चटनियाँ पहले बना के फ्रिज में रख लें, आप आलू ले आए, ये कर लें वो कर लें, टिक्कियाँ बना लें, केचप बना लें, मशरूबात के लिए चीज़ें जमा के रख लें, ठीक है। वो रमज़ान की तैयारियां बताई जा रही हैं। हालांकि वो रमज़ान की तैयारियां नहीं, वो खाने की तैयारियां, वो भोजन की तैयारियां। भाइयों रमज़ान खाने पीने का नाम नहीं है, रमज़ान तो खाना पीना छोड़ने का नाम है। मैं बिल्कुल ये भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ दें और एक खजूर के साथ जैसे सहाबा करते थे, वो हमारे ईमान नहीं है कि उस तरह हम रोज़ा रख लें और उस तरह रोज़ा इफ्तार कर लें। हाँ, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, उसकी नेमतों का भी शुक्र अदा किया जाए। इसका ये मतलब दोस्तों हरगिज़ नहीं है कि सुबह को भी मटका भर लें और शाम को भी मटका भर लें, बस यही हमारा रमज़ान है, खाना पीना। नमाज में भी वो दिल लगी, वो खुशू खुजू नहीं आता, नमाज में भी सुस्ती पड़ी होती है, लंबे लंबे सांस आ रहे होते हैं, ठीक है, पेट के मुताबिक खाया जाए, कुछ नहीं होता। वैसे भी हम एक टाइम का अक्सर खाना छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता। ये हमारा एक माइंड बैरियर बन चुका है कि सुबह को भी अच्छी तरह खाएंगे और शाम को भी अच्छी तरह खाएंगे तो फिर भूख नहीं लगेगी। हालांकि भूख लगना ही तो रोज़े का मकसद है, ताकि हमें पता चल सके कि जो खाना खाए बगैर अपना दिन गुजारते हैं वो किस तरह उनकी फीलिंग्स आ सकें। हम जिनके पैरोकार हैं वो तो रोज़े रख के जंगें लड़ा करते थे। ग़ज़वा बदर देख लें, रमज़ान में हुई, ठीक है, तलवारें भी नहीं है, साजो सामान भी नहीं है, भूखे पेट हैं, पता नहीं किसी ने खाना खा के रोज़ा रखा है या खजूर के साथ रोज़ा रखा है, और तादाद भी थोड़ी है और सख्त गर्मी है, ऊपर से भी धूप है, नीचे से भी ज़मीन की सख्त गर्मी और प्यास की शिद्दत, भूख की शिद्दत, और फिर कुफार से मुकाबला कर रहे हैं। तो ये छोटा काम नहीं है, जंग लड़ना, रोज़ा रख के जंग लड़ना। ये आप कह लें कोई आजकल का कोई, इसको किससे तशबीह दूँ, एक जैसे फुटबॉल खेलना, बल्कि ये भी एक कम मुशक्क़त वाला काम है उसकी निस्बत। हालांकि फ़ुटबॉल में देखें हम हर वक्त भागते रहते हैं, पसीना निकलता रहता है, ऐसे यूं प्यास लगती है, गैर रमज़ान में भी प्यास लग जाती है, ठीक है। लेकिन वो क्या कैफियत होगी भाइयों, वो क्या कैफियत होगी जो रोज़ा रख के जंगें लड़ रहे हैं, तलवारें चला रहे हैं, नेज़े चला रहे हैं, इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर।
اور جن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے وہ حشاش بشاش، وہ کھانا بھی کھا کے آئے ہیں، وہ پانی بھی پی کے آئے ہیں، وہ جنگ کے دوران بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ادھر دیکھیں نہتے، تلواروں کے حساب سے بھی، گھوڑوں کے حساب سے بھی نہتے، اور کھانے کے حساب سے بھی، بھوک کے حساب سے بھی نہتے بالکل۔ بھائیو روزے تو یہ تھے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ایک ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ کے سارا دن اے سی میں بیٹھتے ہیں، سکون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ روزہ اور جس نے مشقت کے ساتھ روزے گزارے ہیں وہ روزے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، مشقت کے بقدر اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو مشقت زیادہ ہوگی، مثلا اب ایک شخص ہے وہ شوگر کا مریض ہے، ٹھیک ہے، اسے اب بھوک زیادہ لگتی ہے، اس کا روزہ اور ایک عام بندے کا روزہ وہ کیا ایک جیسے ہوں گے؟ ایک بندہ ہے جو ویسے بھی کھانا 2 ٹائم کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے تو صرف پانی چھوڑنا پڑے گا 1 ٹائم کا، اور ایک بندہ جو شوگر کا مریض ہے جسے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو روزہ رکھ رہا ہے اور ایک جو تندرست بندہ روزہ رکھ رہا ہے، دونوں کی مشقت میں فرق ہے، تو کیا اجر ایک جیسا ہی ہوگا؟ اجر میں فرق نہیں ہوگا، اجر میں بھی بہت فرق ہوگا بھائیو۔ تو بھائیو بات ہو رہی تھی رمضان کی تیاری کی۔ رمضان کی تیاریاں کیا ہیں؟ ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، رمضان کی تیاریاں کیا ہیں؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں رمضان کی تیاریاں کیا ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے اگر آپ کسی کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں تو ان سے صلح کر لو، کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو اسے دے دو، عبادات میں کمی ہے تو اس کی ریہرسل کرو، عبادات کرو، عبادات کی پریکٹس کرو، اس نمازوں میں اپنی عبادات میں مضبوطی لاؤ، خشوع و خضوع لے کر آؤ، تاکہ رمضان کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ قیمتی بنایا جائے۔ حدیث کی کتاب پڑھے نا، اللہ کے نبی آئے آ کے لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے لگے، ٹھیک ہے، باہر دیکھا 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، ان کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر بلا دی گئی۔ دیکھیں ان 2 آدمیوں کے جھگڑے کا کتنا نقصان ہوا، ان کی نحوست کا کتنا نقصان ہوا کہ ہمیشہ کے لیے لیلۃ القدر جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، ٹھیک ہے، ویسے بتایا گیا ہے کہ طاق راتوں میں جو ہے نا اسے تلاش کرو، لیکن ایگزیکٹ نہیں پتہ کون سی ہے۔ تو بھائیو جس کے ساتھ جھگڑا ہے آپ کا، جس کے ساتھ نہیں بولتے، ٹھیک ہے، بول چال ختم ہے، ان کو منا لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری رسپیکٹ میں کمی آ گئی، ہماری انا ٹوٹ گئی، اور رمضان کے آنے سے پہلے ہی نیت کریں، پہلے ہی تیاری کریں کہ یہ والا رمضان جو ہے ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے۔ ہر بندے کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے نا، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ بغیر کسی حادثے کے، بغیر کسی غم پریشانی کے، یہ اللہ کا بابرکت مہینہ ہو جائے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ رمضان کا، اس رمضان کا، اگلے رمضان کا تو پتہ نہیں ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اس رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنایا جائے۔ کسی دن کی کوئی تلاوت مس نہ ہو، کوئی نماز کی جماعت بھی مس نہ ہو، نفل بھی ادا کیے جائیں۔ روزہ تو خیر رکھنا ہی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو۔ ابھی سے توبہ استغفار کریں، ٹھیک ہے، اور اس توبہ استغفار کا سٹارٹ ابھی سے کر دیں، اور لاسٹ یہ نہیں ہے کہ رمضان ختم ہو تو توبہ بھی ختم، عید والے دن سے پھر جو ہے نا وہ ساری پرانی زندگی میں آ جائیں۔ نہیں، ٹرننگ پوائنٹ کا مطلب کیا ہے کہ شروع اب سے اور لاسٹ اس کا کب ہو؟ آخری سانس پہ۔ ارادہ یہی کریں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہمارا بنے آخر تک مستقل، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز زیادہ محبوب ہے جو چاہے تھوڑی کی جائے لیکن مستقل کی جائے۔ تو بھائیو ابھی سے ارادہ کریں کہ سارا رمضان یہ نا ہوتا، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ شروع میں مسجدوں کی صفیں بہت بھری ہوتی ہیں، پہلے دوسرے تیسرے روزے 5-7 روزے جب گزرتے ہیں نا تو صفیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نمازی کم،
اور گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دن کی تلاوت مس ہوگی، ٹھیک ہے، جب ایک دن کی تلاوت مس ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی کل کے ساتھ ہی جو ہے نا آج کی تلاوت بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، آج کا جتنا قرآن پاک پڑھنا تھا وہ کل ہی پڑھ لیں گے، وہ کل سستی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اگلے دن سستی، اس طرح سستی ہوتے ہوتے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اپنی کوشش یہ کریں، اپنا ارادہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ پورا رمضان جو ہے نا ہمیں سستی سے بچانا، ٹھیک ہے، ایک ہی تو مہینہ ہے، ٹھیک ہے، 12 مہینے ہم نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری نا، اب یہ مہینہ اگر آپ پریکٹس نہیں نہ کریں گے، اپنی ریہرسل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، عبادات کی، تو پھر اب جو 12 مہینے ہیں جو پورا سال ہے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ ٹھیک سے عبادت نہیں کر سکتے، آپ کی ایک روٹین نہیں بنی ہوگی۔ اچھا، اب ویڈیو ذرا لمبی ہو رہی ہے، میں اسی لیے جلدی سے باتیں کر رہا ہوں تاکہ تھوڑے ٹائم میں جو ہے نا زیادہ باتیں بتائی جا سکیں، کیونکہ بہت سی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ رمضان کی تیاریاں پہلے کیا ہے، کسی سے روٹھے ہیں تو منا لیں، ٹھیک ہے، کوئی لینا دینا ہے تو وہ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں۔ اگر آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کو ابھی سے اس روٹین پہ لے کے آئیں کہ رمضان میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کی عبادت کے لیے مل سکے۔ اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اپنے سینئرز سے بات کر لیں کہ میری سروس میں تھوڑی سی کمی کر دے تاکہ مجھے عبادت کے لیے زیادہ ٹائم مل سکے۔ اگر وہ کر دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تو خود کوئی اندر 2 نمبری کرنے کی کوشش نہیں کرنی، وہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ میں آ جائے گی۔ باقی انشاءاللہ میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ رمضان میں گاہے بگاہے نا موقع محل کی مناسبت سے جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں، رمضان کے فضائل، سحری کے بارے میں، افطاری کے بارے میں، آپس میں تعلقات کے بارے میں، اور موٹی موٹی جو چیزیں ہیں نا، دعائیں وغیرہ، پہلے اشرے کی دعا، دوسرے اشرے کی، تیسرے اشرے کی دعا، وہ تو انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور کوشش کیجیے گا یہ جو دعائیں وغیرہ یہ پہلے سے ہی یاد کر لیں، اور پوری طرح تیار ہو کر رمضان کو ویلکم کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنا پیشن دکھائیں، اپنا جذبہ دکھائیں۔ باقی میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، کیونکہ توفیق سے ہوتا ہے، اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم سب کچھ کر لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ان ٹچ رہیے گا، انشاءاللہ بشرط زندگی کچھ نہ کچھ اپنی سروسز انشاءاللہ رمضان میں دیتے رہیں گے۔ اور دوسروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں، کیونکہ اگر انہوں نے بھی عمل کر لیا تو ان کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ رمضان بابرکت کرے، ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے زمرے میں آنے سے بچائے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اسی کے ساتھ بھائیو ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔